اللہ کیا اس بندے کا ایمان ہوگا، کیا اس کا یقین ہوگا، کیا اس کا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہے۔ ہم تو 100 روپیہ نہر کے اس کنارے رکھ کے دیکھیں، اس کنارے لگتا ہے، باتیں ساری دنیا کو فتح کرنے کی کر رہے ہیں، توکل کی کمزوری موجود ہے۔ اگلا بندہ کھڑا کیا تھا، یار جانتا نہیں تھا کون، پیسے دے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا۔ شام تک جب وہ اس نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا، گھر لوٹنے لگا، فوجد خشبۃ، اس نے دیکھا ایک لکڑی پڑی ہوئی، اٹھا لی کہ چلو آیا ہوں۔ تو گھر میں جا کر فلما نشرھا وجد المال، جب اس کو چیرا تو اس میں 1000 دینار بما رکا اس کو مل گیا کہ یار مجھے معاف کرنا، میں آج خود آنا چاہتا تھا نہیں آ پایا، پر جو میرا وعدہ تھا میں نے اس کے مطابق تیرے پیسے تیرے بنا دیے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، کہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، توکل کریں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا ہم نے لفظ بارہا سنا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا مفہوم اور مطلب سمجھیں کہ توکل در حقیقت ہے کیا، توکل کہتے کسے ہیں۔ دنیا میں اس وقت معروف قسم کے 3 طبقات پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو مادہ پرست ہیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ وہ ظاہری اسباب پر غور کرتے ہیں کہ آپ محنت کریں گے تو اچھی ڈگری حاصل کر لیں گے، خوب محنت کریں گے تو خوب پیسہ کما لیں گے۔ ان کے نزدیک محنت، کوشش یہی سب کچھ ہے، حالانکہ یہ بات کتاب و سنت کے بھی منافی ہے۔ اگر صرف کسی انسان کو محنت کے عوض مل رہا ہوتا تو سب سے زیادہ رزق اس گدھے کا ہونا چاہیے تھا یا خچر کا ہونا چاہیے تھا جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، یا اس مزدور کی روزی سب سے زیادہ ہونی چاہیے جو صبح سے لے کر شام تک خوب مشقت کرتا ہے۔ حالانکہ ہم اس کے عوض دیکھتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جن کو آباء و اجداد سے اتنی دولت مل گئی ہے کہ وہ ایک بڑے آفس میں بیٹھ کر صرف سائن کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں۔ اس نے کتنی محنت کی ہے۔ صرف محنت کے عوض کسی کو نہیں ملتا۔ دنیا میں کتنے وہ لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں پر ان کی روٹی روزی وہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یعنی ایک طبقہ صرف وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ محنت کرو گے تو کچھ ملے گا، دوائی کھائیں گے تو
شفا ملے گی، دعائی سبب ہے شفا کا، محنت سبب ہے رزق کا، یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے برعکس ہے، وہ جنگلوں میں نکل گیا، صحراؤں میں نکل گیا، کہتے محنت کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اہل یمن حج عمرے کے لیے مکہ آتے تو سامان سفر ساتھ نہیں لے کے آتے تھے اور کہتے نحن المتوکلون، بھائی ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں رزق دے گا، روزی دے گا، اور پھر مکے میں آ کے لوگوں سے مانگتے۔ اس پر اللہ نے آیات نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سامان اپنا لے کے آیا کرو، یہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، زاد راہ ساتھ لے کے آیا کرو، سامان سفر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگ آئے جو کہتے جی ہم توکل کرنے والے ہیں۔ کہتے توکل کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کھیت میں بیج پھینکتے ہیں پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ متوکل ہے۔ کوئی بندہ محنت نہ کرے، کھیت میں بیج نہ ڈالے اور کہے میں اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں جو مقدر میں مل جائے گا، کہتے ہیں یہ متوکل نہیں ہے، یہ تو بے وقوف انسان ہے۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے جو سمجھتے ہیں جو مقدر میں ہے ہم بس اللہ پہ توکل کرنے والے ملے گا ہی، بند کمرے میں بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کے مقدر میں جو اس کو دے دے، لیکن قانون اور فطرت یہ نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو پوری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، کہا یہ ہے متوکل جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے، آقلها واتوکل، آقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، میرا اونٹ ہے میں اس کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا اس کا گھٹنا کھول کے توکل کروں؟ آپ نے اس کو فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ، اسباب پورے کر، محنت کر، اس کے بعد تو اللہ پر توکل کر، یہ توکل ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف محنت پر یقین رکھتے ہیں، یہ بندہ میرے ساتھ چل پڑا ہے، اس نے ایک فون کرنا ہے، یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اس بندے کا عقیدہ بھی باطل ہے، وہ یہ ساتھ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنائے گا، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ میرے رب نے دینا ہے، یہ توکل ہے۔ اسباب پورے کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے سپرد کرنا، محنت کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا، یہ توکل ہے۔ اور اس کے 3 بڑے مرتبے سٹیپس ہیں، توکل، تسلیم، تفویض۔ تینوں کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ مومن محنت پوری کر کے، اسباب جمع کر کے، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ثم تسلیم، پھر وہ جو اللہ کا فیصلہ ہو اس کو قبول کرتا ہے کہ میں نے اپنی محنت یہ کی تھی، کوشش پوری کی تھی، میں اس کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، بظاہر تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا تھا کہ گھر والوں سے جدا ہو گیا ہوں، کنویں میں ڈال دیا گیا ہوں، اس کے بعد غلام بنا دیا گیا ہوں، پھر مجھے جیل میں بھیج دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، پر نتیجہ اس کا کیا تھا کہ اللہ نے یہ سارے اسباب پیدا کیے ان کو تخت پر بٹھانے کے۔ نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت خضر نے 2 بچوں کی کشتی توڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، انہوں نے آپ سے اجرت نہیں لی تھی، پیسے نہیں لیے تھے، اور آپ نے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی بجائے ان کے پھٹے توڑ دیے، کشتی خراب کر دی ہے۔ اب بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے،
پر اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اگلے دن بادشاہ نے ساری کشتیاں روک لی، پکڑ لی، وہ ٹوٹی ہوئی لکڑی اور اس کا پھٹا اور کشتی وہ برباد سمجھ کے چھوڑ گیا۔ تو اگلے دن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ ٹوٹے ہوئے پھٹے دوبارہ سے جوڑے، ساری کشتیوں کی سواریاں لے کے آ رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا بہت ہی اچھا نکلا۔ نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کی بات کرنے کے بعد کہا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اس کو برا نہ سمجھنا۔ کمال نہیں ہے، پیارے پیغمبر کے گھر ان کی بیوی پر ایک اتنی تہمت لگ گئی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، سچے صحابہ میں سے بھی 3 صحابی شامل ہو گئے اس تہمت میں، اتنی بڑی بات، اللہ کہتے ہیں اس کو برا نہ سمجھو۔ کیوں؟ بل ہوا خیر لکم، نتیجہ اس کا بہتر ہے۔ قیامت تک پورا ایک رکوع حضرت عائشہ کی شان میں پڑھا جائے گا، پیارے پیغمبر کے گھر والوں کی تطہیر بیان ہوگی، ابو بکر کی بیٹی کی، قیامت تک اللہ تعالیٰ صفائیاں پیش کرے گا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ذمے محنت ہے، نتیجہ کا اس کے بعد تسلیم کر لو اس کو کہ بس یہی ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد اس کو میں مان رہا ہوں، نتیجہ اللہ دے گا۔ تیسری شکل ہے تفویض، اللہ پر توکل کیا، اللہ کے اس فیصلے کو قبول کیا، پھر اللہ کے تفویض اللہ کے سپرد کر دیا۔ کہ میرے ذمے نہیں ہے، جو میں نے کرنا تھا کر دیا، اور اللہ کا جو عدل فی یا قضاؤک، یا اللہ تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے، حق پر مبنی ہے، عدل و انصاف ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں ہم دیکھیں، کہتے تو ہیں ہم کہ اللہ پر توکل کر رہے ہیں، ظاہری اسباب پر ہمارا زیادہ یقین ہے، یا اللہ اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے کن کہنے پر زیادہ یقین ہے؟ اگر تو اپنی اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل پر، رحمت پر اور اللہ کے کن کہہ کے ہر کام کرنے پر، قادر ہونے پر بھی یقین ہے، تو پھر یہ انسان پاس ہو جائے گا۔ کوئی نقصان بھی دنیا کا پہنچا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بطور صدقہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں پیش کر دیں گے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوکل نصف الدین ونصف الثانی الانابہ، کہتے ہیں کہ دین کے 2 حصے، توکل جو ہے یہ آدھا دین ہے، آدھا دین توکل ہے اور آدھا دین عبادت ہے، انابت ہے، اللہ کی رجوع ہے۔ انہوں نے دلیل کس آیت سے لی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے سارا دین اس آیت میں موجود ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے استعانت، مدد طلب کرنا، اور دوسرا اللہ کی عبادت کرنا۔ تو کہتے استعانت یہ توکل ہے، اور باقی سارا جو آدھا دین بس کیا وہ عبادت ہے۔ ہر بندہ دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس توکل میں۔ صبح سے لے کر شام تک کوشش ہے، محنت ہے، کرنی چاہیے، کس نے روکا ہے؟ توکل کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے نبی ابراہیم مدد کرنے آیا ہوں۔ تب کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ محدثین نے اس حدیث سے دلیل لی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان میں انہوں نے ایک دلیل لی ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام مدد کرنے آئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، پر کی تھوڑی سی ہوا دیتے وہ ساری کی ساری آگ بجھ سکتی تھی، پر کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا تھا، اور غزوہ احد کے موقع پر جب پیارے پیغمبر
زخمی کر دیے گئے ہیں، صحابہ 70 شہید ہو چکے ہیں اور بے شمار زخمی ہیں۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ مدینہ سے نکلنے کے بعد دوبارہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، لوگوں نے آ کے ڈرانا شروع کیا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وقالوا حسبنا اللہ۔ لوگوں نے آ کے ڈرانا شروع کیا کہ تم پر تو دوبارہ سے حملہ ہونے لگا ہے۔ اس وقت انہوں نے اللہ پر توکل کر کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، مسئلہ نہیں ہے، لڑیں گے، جانے دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسهم سوء، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ توکل کیا اور کہا، اللہ نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نعمتوں اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے ہیں۔ وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ان کو کسی برائی نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں نتیجہ ہے توکل کا کہ آج مسلمان اس طرح متوکل ہے اللہ پر، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، قوم کو خطاب کیا، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ کون موسیٰ علیہ السلام؟ پیچھے فرعونی چڑھے ہوئے ہیں، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ قوم گھبرا رہی ہے کہ آگے جائیں گے تو ڈوب کے شہید ہوں گے، پیچھے دیکھ رہے ہیں تو فرعونی چڑھے ہوئے ہیں۔ تب توکل پر کھڑا کرنے والا وہ نبی، ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام کیا امت کو درس دے رہے ہیں کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو۔ کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، تم کہہ رہے ہو انا لمدرکون، پکڑے گئے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے راہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی کی، میرے موسیٰ ڈنڈا ماریے، سمندر پہ ڈنڈا مارا ہے، عصا مارا ہے، اس کی قرآن نے بیان کیا کہ اس کی لہریں ادھر کی پہاڑوں جیسی اوپر ہو کے کھڑی ہونا شروع کی، آنے والا پانی بھی وہ اوپر کی طرف جمع ہو رہا ہے اور جانے والا بھی اوپر کی طرف جمع ہو رہا ہے، درمیان میں سے کھلا راستہ بنا ہے، یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ پیچھے نتیجہ بیان کیا، قوم کو درس دیا تھا ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو، ظاہری اسباب اپنے پورے جمع کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کرو۔ بنو اسرائیل گزرے ہیں، فرعونی اب اس سمندر میں داخل ہو گئے، اسی زوم میں کہ ہم بھی گزر جائیں گے اور پھر پکڑ لیں گے ان کو۔ جب یہ سارے کے سارے بنو اسرائیل گزر گئے اور فرعونی سارے سمندر میں آ گئے، وہ کن کہہ کے ہر کام کو پورا کرنے والا رب اس نے پھر سے حکم دے دیا۔ فرعون اپنی قوم سمیت ڈوبا، اللہ نے اس کی لاش کو عبرت بنا کے سمندر پر کھڑا کر دیا کہ دنیا دیکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے گھبرا گئے، یا رسول اللہ ہم اس غار میں ہیں، غار ثور میں ہیں، دشمن تو چڑھ آیا، پاؤں نظر آنے شروع ہو گئے، تھوڑا سا گھبرائے تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر اثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیا سوچ رہے ہو ان دو اشخاص کے بارے میں، اپنے اور میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ شاید ہم پکڑے جائیں گے؟ لا تحزن ان اللہ معانا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر اپنے ابو بکر کو توکل سکھایا۔ کما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما،
ان دو ذاتوں کے بارے میں، دو ہستیوں کے بارے میں تو کیا سوچ رہا ابو بکر؟ تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ دو ہم ہیں، تیسرا ہمارا رب ہے۔ اللہ کریم نے پھر اپنی اس بابرکت کتاب قرآن مجید میں ساری منظر کشی کی کہ اللہ کریم نے ان کو اس خطرے سے بھی محفوظ رکھا۔ توکل نتیجے دیتا ہے۔ غزوہ ذات رقاع کے موقع پر جب پیارے پیغمبر واپس آ رہے تھے، صحابہ سوئے ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں کہ ایک عربی دشمن آیا اور اس نے پیارے پیغمبر کی تلوار بھی پکڑ لی اور تلوار نکال کے کھڑا ہے اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون بچائے گا تجھے؟ تو پیارے پیغمبر نے یوں فرمایا اللہ۔ اس موقع پر توکل کی ضرورت تھی، امت کو سبق سکھایا جب آپ بے بس ہو جائیں تو اس وقت وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی کسی دوسرے علاقے سے کوئی خط لکھتا کہ ہم یہاں پریشان ہیں، یہاں حشرات الارض بہت تنگ کر رہے ہیں، یہاں موذی جانور بڑے ہیں، تو انہیں کہتے بھائی قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھا کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تم یہاں علاقوں میں آئے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہو، اللہ پر بھروسے کرو، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی تم سے دور کر دے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ پھر اتنی دیر میں صحابہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ بھی آئے، دیکھا دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے پیارے پیغمبر ہیں، پیارے پیغمبر مطمئن تھے اور وہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ ڈر رہا تھا کہ اتنی دیر میں جب آپ نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گری، پیارے پیغمبر نے وہ تلوار اٹھائی، کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا، اور کہا یہ بیٹھا ہوا سامنے کانپ رہا ہے۔ امت کو ایک سبق دیا کہ جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ چھوٹی آیت ہے؟ صرف توکل میں کمزوری ہے۔ تو میں نے اس پہ پہلے جیسے عرض کیا کہ اس وقت تین طرح کے لوگ امت میں موجود ہیں۔ کچھ وہ ہیں وہ صرف ظاہری اسباب پر نگاہ رکھتے، مادہ پرست ہیں، وہ کہتے ہیں جو کریں گے محنت کریں گے کچھ ملے گا، اور اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتے، اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے، یا اللہ پر یقین ہے کم ہے لیکن ظاہری محنت پر زیادہ ہے، یہ انسان کا عقیدہ بھی خراب ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کام کرتا ہی نہیں ہے، کہتا جو مقدر میں وہ مل کے رہنا ہے، اس کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ تیسرا وہ انسان ہے جو اپنے اسباب پورے کرنے کے بعد، اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے، اسباب پورے کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم فرمایا التوکل نصف الدین، لوگوں اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نصف الدین ہے، آدھا دین ہے، آدھا ایمان ہے، اور باقی آدھا ایمان وہ استعانت ہے، عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھانے کے لیے، ایک درس دینے کے لیے وہ واقعہ بھی بیان کیا جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی پر ایمان تسلیم کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اکیلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قدر مدد کرتا ہے کہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك بشيء الا ما قد كتب الله لك۔ کا یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس بات کا یقین رکھو کہ ساری امت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا کہ اللہ چاہے کہ تمہیں اس کا کوئی نقصان ہونا ہے۔
اور ساری امت جمع ہو جائے، ان کے دل میں درد ہو، تڑپ ہو کہ تمہیں یہ فائدہ دینا ہے، ساری امت بھی مل کے فائدہ نہیں دے سکتی الا کہ جو اللہ نے آپ کے لیے فائدہ لکھ دیا ہے، اور عقیدہ دیا کہ اس قدر تمہارا توکل ہونا چاہیے. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کا یقین رکھو جو اللہ نے تمہیں فائدہ دینا ہے وہ کبھی تم سے چوک نہیں سکے گا، ختم نہیں ہو سکے گا، ہر صورت میں ملے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ نقصان پہنچے گا. جو فائدہ اللہ نے لکھا ہے وہ کبھی تم سے ٹل نہیں سکے گا، ملے گا. ہمارے ذمہ کیا ہے کہ اپنے اسباب پورے کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک وہ جادوگر جو اپنی حکومت جادو کے ذریعے، شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کے وہ رکھتا تھا اور وہ سمجھتا تھا میری حکومت یوں چل رہی ہے. وہ جادوگر جو تھا جس کے ذریعے وہ سارا کام کرتا تھا، وہ جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنی پوری سلطنت میں جو سب سے فطین ذہین اور لائق قسم کا انسان تھا، بچہ تھا، اس کو اس نے ہائر کیا کہ اب اس جادوگر کا جادو اس کو سکھاتا ہوں تاکہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد پھر میری حکومت چلتی رہے. اللہ جب اسباب پیدا کرتا ہے تو اس نوجوان کو جب بھیجا جاتا تو جہاں وہ جادوگر کے پاس جاتا وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا تو ایک اللہ کا ولی اسے ملا. یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں وہ تو انبیاء تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے، یقیناً ان کی بڑی عظمت ہے تو وہ تو ان کے لیے تھا. یہ واقعہ پیارے پیغمبر نے پہلی امتوں میں سے ایک عام شخص کا بیان کیا ہے جو نہ نبی تھا نہ نبی کا صحابی تھا. اللہ کے نبی اپنی امت کو کھڑا کرتے توکل پر. کیا عقل مانتی ہے کہ ایک شخص جو دریا پر سودا لینے گیا ہے اور سودا بہت بڑا تھا، پیسے کم پڑ گئے، 1000 دینار چاہیے اس کو، 1000 دینار 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. حساب لگا لیں پھر بات کہاں جاتی ہے، 7-8 کروڑ روپیہ بنتا ہے. سامنے دیکھے ایک بندہ آ رہا ہے، دیندار ہے، مذہبی لگ رہا ہے، مسلمان لگ رہا ہے، واقف نہیں ہے. اسے کہنے لگا بھائی اجنبی ہوں، یہاں سودا لینے آیا تھا، سودا بہت بڑا لے بیٹھا ہوں، پیسے کم ہو رہے ہیں، 1000 دینار دو، 7-8 کروڑ روپیہ دے دو. بھائی کون ہے آپ؟ میں یہاں اجنبی ہوں، ایمان والا ہوں اور ایمان کے واسطے سے میں تمہیں کہتا ہوں میری مدد کرو، 1000 دینار ادھار دو، فلاں ڈیٹ کو دے دوں گا. اب یہاں ایمان کا امتحان ہے، اسلام کا واسطہ پیش کر رہا ہے، ایمان کا واسطہ پیش کر رہا ہے. اب اتنا بڑا واسطہ پیش کیا، اس نے کہا فاتنی بشہید، کوئی گواہ لے آؤ تاکہ میں یہ سودا تمہارے ساتھ کر لوں. کہتا کفا باللہ بینی و بینک شہیدا، میرے اور تیرے درمیان اللہ گواہ ہے، اس سے بڑا گواہ تو بتاؤ. بندہ لاجواب ہو گیا، کہتا فاتنی بکفیل، کوئی ضامن لے آؤ. کا کفا باللہ بینی و بینک کفیلا، میرے اور تیرے درمیان ضامن اللہ ہے، اس سے بڑا ضامن ہے. یہ بات ہے ایمان کی. اس وقت نہ کوئی چیک چلتا تھا، نہ کوئی تحریر ہوتی تھی، تحریریں یقیناً ہوتی تھیں اور اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے تحریر کی حدیث میں خاموشی ہے، مگر اس نے 1000 دینار اس کو دیا، وعدہ کر لیا فلاں دن کو دوں گا، سامان لے کے چلا گیا. جب وعدے کا دن آیا تو یہ آ کے دریا کے کنارے پر کھڑا ہے کہ میں نے اس بندے کو آج پیسے واپس لوٹانے، 1000 دینار واپس دینا ہے. فلم یجد مرکبہ، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے دن میں اس کو کوئی کشتی نہ مل سکی کہ وہ دریا پار جا سکے. یہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں. صحیح بخاری وغیرہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مرتبہ اس روایت کو بیان کیا اور بہت سارے مسئلے سے اخذ کیے ہیں. اب یہ بندہ پریشان ہے، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اس تک اگر آج سامان نہ پہنچا سکا تو آج کے بعد وہ کسی پر اعتماد نہیں کرے گا اسلام اور ایمان کی بنیاد پر، کوئی اللہ کے واسطے کو قبول نہیں کرے گا. پریشان پڑا ہے. ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار تھیلی سمیت اس میں ڈال دیا. عقل نہیں مانتی.
ہم میں سے کوئی بندہ کیا یہ یقین رکھتا ہے کہ میں آج ایسا کر سکوں گا؟ 7-8 کروڑ روپیہ ایک لکڑی میں ڈالا ہے اور اس کو اوپر سے لکڑی کو بند کیا ہے اور اس کو ایک طرف رکھ کے اللہ سے سامنے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ جو میرے بس میں تھا، جو میں نے اسباب پورے کرنے تھے، میں یہاں کھڑا تھا، کشتی ملی نہیں ہے، تو موقع دیتا میں اس تک پیسے پہنچاتا، یا اللہ میں نے اسباب پورے کیے ہیں پر اب میرے پاس وسائل جو تھے میں نے کیے، اب یا اللہ اس تک پہنچانا تیرے ذمے، یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب تیری قدرت کاملہ تو کیسے پہنچاتا ہے؟ بسم اللہ کر کے اس نے اس لکڑی کو 7-8 کروڑ روپے کو 1000 دینار کو پانی میں پھینک دیا۔ واللہ کیا اس بندے کا ایمان ہوگا، کیا اس کا یقین ہوگا، کیا اس کا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہے؟ ہم تو 100 روپیہ نہر کے اس کنارے رکھ کے دیکھیں، اس کنارے لگتا ہے، باتیں ساری دنیا کو فتح کرنے کی کر رہے ہیں، توکل کی کمزوری موجود ہے۔ اگلا بندہ کھڑا کہتا ہے یار جانتا نہیں تھا کون، پیسے دے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا۔ شام تک جب وہ اس نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا، گھر لوٹنے لگا، فوجد خشبۃ، اس نے دیکھا ایک لکڑی پڑی ہوئی، اٹھا لی کہ چلو آیا ہوں۔ تو گھر میں جا کر فلما نشرھا وجد المال، جب اس کو چیرا تو اس میں 1000 دینار بما رکا اس کو مل گیا کہ یار مجھے معاف کرنا، میں آج خود آنا چاہتا تھا نہیں آ پایا، پر جو میرا وعدہ تھا میں نے اس کے مطابق تیرے پیسے تیرے پر پہنچا دیے۔ اگلا دن ہوا، پہلی کشتی پر بیٹھا اور پہنچ گیا، اس بات پر بھی یقین ہے کہ میں پیسے پہنچا چکا ہوں، اس تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ہاتھ میں دینے کی، آ گیا اس کے پاس، کہنے لگا یار معاف کرنا، کل پیسے دینے تھے، کل میں نہیں آ پایا تو یہ آپ کے پیسے۔ پھر اگلے بندے کا بھی ایمان دیکھیں، وہ مسکرا کے کہتا ہے یہ امتحان اس کا لینا جو بے ایمان ہو، میں ایمان والا ہوں، جو کل تو نے 1000 دینار بما رکا بھیجا تھا مجھے کل ہی مل گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا بیان کیا امت کو؟ توکل پہ کھڑا کیا ہے کہ اگر آپ کا اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ایسے توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بنا اللہ اس کی کوئی چیز پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ اب یہ بچہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہے، واپسی میں سامنے اللہ کا ولی اللہ کو ملا، اس نے کہا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہا یہ کام کرنے جاتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے تو وہاں بھی جا، میں بھی تجھے کچھ چیز بتاتا ہوں۔ یہ اس کو اپنے اس وقت کے جو انبیاء کا آسمانی علم تھا وہ اس کو سکھانے لگا۔ بچہ جادو بھی سیکھ رہا ہے اور دینی علم بھی سیکھ رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ایک دن جا رہا تھا، دیکھا حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ راستے میں کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، لوگوں نے اپنی اپنی آرا دی ہیں، کسی نے کہا بہت بڑا سانپ تھا، کسی نے کہا ہاتھی تھا، کسی نے کہا شیر تھا۔ حدیث میں آتا کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے سوچا آج موقع ہے کہ دیکھتا ہوں کیا صحیح ہے۔ کہنے لگا یا اللہ اگر اس بزرگ کا جو مجھے دین کا علم دے رہا ہے اگر اس کی بات سچی ہے تو چھوٹا سا پتھر اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو مارا۔ کہنے لگا یا اللہ اگر وہ سچا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ بسم اللہ کر کے اس چیز کو مارا، وہ چیز وہیں مر گئی، لوگوں کا راستہ کھل گیا، لوگوں نے سمجھا یہ بہت ماشاءاللہ پہنچا ہوا نوجوان ہے، لوگ اس کے پاس اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کا وزیر جو نبینا تھا وہ بھی آ گیا۔ کہنے لگا سنا تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے عقیدہ درست کیا، کہا نہیں مجھ میں بالکل کوئی طاقت نہیں ہے، اگر تو اس رب پر ایمان لانے کا وعدہ کرے جس رب نے یہ مشکل ٹالی ہے تو پھر میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ دعا کا وسیلہ جو وسائل شرعی ہیں ان میں ایک وسیلہ ہے کہ اگر تو اس رب پر ایمان لے آئے جس رب نے تیری مشکل ٹالنی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تیری آنکھیں درست کر دے تو ایمان والا بن جائے گا۔ اس نے کہا اگر میری آنکھیں درست ہو جائیں تو یقینی طور پر میں اللہ پر ایمان لاؤں گا۔ اس بچے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ مجھے یقین ہو گیا تو ہر چیز پر قادر ہے، فضل فرما، بندہ ایک تیرا بننے جا رہا ہے، تجھ پر ایمان لانے جا رہا ہے، تو کن کہہ کے ہر چیز درست کرتا ہے، یا اللہ اس کی آنکھیں درست فرما دے۔ دعا کی، اللہ کریم نے اس وزیر کی آنکھیں درست فرما دی۔ یہ کوئی حکایت نہیں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔
اور اگر آپ نے سارا واقعہ تفصیل سے دیکھنا ہو تو 30ویں پارے میں والسماء ذات البروج، سورۃ بروج میں جا کر سارا واقعہ دیکھیے۔ وزیر جب ٹھیک ہوا تو بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا ماشاء اللہ یہ آنکھیں کیسے صحیح ہو گئیں؟ وہاں جا کے اپنا عقیدہ پیش کیا، کہا یہ اس رب نے میری آنکھیں درست کی ہیں جس رب نے تجھے اور مجھے پیدا کیا۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، میرے علاوہ بھی لوگ کسی کو مانتے ہیں، رب مانتے ہیں۔ پتہ کیا، جب اس وزیر کو سزا دی تو پتہ چلا اس بچے نے یہ کام کیا ہے اور بچے نے یہ ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، بچے کو مارا گیا تو اس نے ایک بزرگ کا بنایا۔ تینوں ہی آج محل میں کھڑے ہیں، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس بزرگ کو گڑھا کھود کے کھڑا کیا ہے، کہا اپنے اس عقیدے سے واپس آ جاؤ، مجھے رب مان لو، میں بادشاہ بھی ہوں تمہارا رب بھی ہوں، مانو گے تو چھوڑ دوں گا وگرنہ اس آرے کے ساتھ چیر کر تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب تشریف لائے۔ یہ وہ خباب ہیں جب مسلمان ہوئے تو یہ لوہار کا کام، لوہے کا کام کرتے، لوہار تھے، صبح صبح بھٹی جلاتے، جب کوئلے بن جاتے تو ظالم مشرک آتے، وہ کوئلے باہر نکال کر ان کی دونوں ٹانگوں اور ہاتھ سے پکڑے ان کوئلوں پہ لٹا دیتے، حتیٰ کہ وہ کوئلے جسم میں گھس جاتے، جل جاتے۔ ایک دن آ کے پیارے پیغمبر کو کہنے لگے یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تنصر لنا، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، اللہ سے نصرت نہیں مانگیں گے، مدد نہیں طلب کریں گے؟ دیکھیں یہ میرا کیا حال کر دیا کافروں نے۔ کہا ابھی سے تم گھبرا گئے ہو، اس دین کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم تو نہ وقت کی قربانی دیتے ہیں نہ اسلام کے لیے مال کی قربانی دیتے ہیں، انہوں نے ہر چیز قربان کی، پشت جلی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے تم صبر نہیں کر پا رہے، تم سے پہلی امتوں میں بندے کو کھڑا کر کے آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، چیر دیا گیا، زندہ بندے کے جسم میں لوہے کی کنگیاں داخل کر کے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، پر وہ اپنے دین سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم تو دنیاوی مفاد کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، دین جائے تو جاتا ہے، ایمان جاتا تو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح تک مومن ہوگا شام تک کافر بن چکا ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس بوڑھے بابے کو گڑھے میں کھڑا کیا ہے، سر پر آرا رکھا ہوا ہے، تصور کریں لوگ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ وہ 2 بندے بھی کھڑے ہیں جن کو پتہ ہے اس کے بعد ہمارا حال کیا ہونے والا ہے، دندانے اس کے سر میں چبھ رہے ہیں، گھسنے شروع ہوئے ہیں۔ مانتے ہو مجھے رب؟ مانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک ہی معبود ہے اسی کو مانتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آخر وقت تک وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے بعد وزیر کو کھڑا کیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بچے کو چونکہ بادشاہ بچانا چاہتا تھا، محنت کی تھی، انویسٹمنٹ کی تھی اس پر، جادوگر بنا رہا تھا اس کو یہ بچانا چاہتا تھا، کہا اس کو پکڑو، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، فوجیوں کو ساتھ اکٹھا کیا، پہاڑ پر لے گئے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کہا مجھے رب مان لے تو ٹھیک ہے وگرنہ پھر اس کو وہیں سے نیچے گرا دینا۔ واللہ کیا توکل تھا ان لوگوں پر، نہ یہ نبی ہے نہ صحابی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس امت کے اولیاء ولی اللہ کے دوست ان سے افضل ہے، یہ امت خیر الامہ ہے۔ پہاڑ پر کھڑا ہے، کہنے لگا وہی رب ہے اسی کو مانتا ہوں، تمہارے بادشاہ کو رب نہیں مانتا۔ پکڑ کے گرانے لگے تو کیا کہا، اللہم اقنیہم بما شئت، یا اللہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، یا اللہ تو جس طرح بھی چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے جیسے تو چاہے ان سے بچا لے۔ اللہ نے اس پہاڑی پر زلزلہ نازل کیا، سارے فوجی نیچے گر گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، اللہ کریم نے اس نوجوان کو پھر سے بچا لیا۔ ساری قوم سے، حکومت سے اکیلا بندہ ٹکرا رہا ہے، پیچھے کیا توکل۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، کہاں گئے میرے فوجی؟ کہا میرے رب نے ان کو برباد کر دیا۔ پھر ایک نیا دستہ تیار کیا، سمندر میں لے گئے ہیں، کہا مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا وگرنہ سمندر میں گرا دینا۔ گرانے لگے تو پھر کہا اللہم اقنیہ بما شئت، یا اللہ تو جیسے بھی چاہتا مجھے ان سے بچا لے۔ کشتی بھنور میں پھنسی، سارے فوجی غرق ہو کے مر گئے، اللہ نے نوجوان کو پھر دربار میں کھڑا کر دیا، کہا اگر مارنا چاہتے ہو تو طریقہ بتاتا ہوں، کل ساری اپنی قوم اکٹھی کر، وزیر مشیر اکٹھے کر، پھر تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ اکٹھے کر لیے، تنگ آیا ہوا تھا، کافر مشرک عقل کا اندھا ہوتا ہے،
کہا یہ پکڑو تیر اور کہو بسم رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر میری طرف تیر چھوڑو۔ اس نے کہا بسم رب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چھوڑتا ہوں، یہ کہہ کر اسے تیر چھوڑا۔ تیر بچے کے سینے میں لگا، خون ٹپ ٹپ گرا۔ ایک شہادت پیش کی، ایک مجلس میں روایتیں مختلف ہیں، 80,000 سے زیادہ لوگ ایک مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ دنیا قربانیاں مانگتی ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے۔ قربانی پیش کی، بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے خندقیں کھدوائیں، جو مسلمان ہوئے تھے ان کو گرانے لگا۔ ماں رونے لگی کہ دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے جانے لگی ہوں۔ جو بنو اسرائیل میں بچے بولے ان میں یہ بچہ بھی تھا۔ کہتا ماں کس بات پہ ڈر رہی ہے، سامنے آگ نہیں، یہ گلزار اور جنت ہے، کود جا اس میں۔ ایک بندے نے اللہ پر توکل کر کے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ والسماء ذات البروج میں یہ سارا واقعہ تفصیل سے پڑھیں، جو صحیح مسلم حدیث شریف جو کتاب ہے اس کے حوالے سے درج ہے۔ آج امت میں اسی توکل کی کمی ہے، وگرنہ اللہ نے تو وعدہ کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا بھی وہی رب ہے، صرف توکل کی کمزوری ہے، وگرنہ دنیا کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں وہ اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ رزق کے معاملے میں پریشان ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، محنت کرو، اسباب پورے کرو۔ اللہ کے فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ نہ ان کی فیکٹریاں ہیں، نہ مربے ہیں، نہ ان کی کوئی جائیدادیں ہیں، ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا صبح نکلتے ہیں پوٹا خالی ہوتا ہے، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتا ہے۔ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی جانوروں کے ساتھ، چپایوں کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ مشابہت دینے کے بجائے کہتے ہیں پرندے کے ساتھ کو مشابہت دی ہے، اس لیے کہ پرندہ جب رات کو گھونسلے میں آتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کل کیا کروں گا، وہ سوچتا ہے جس رب نے آج رزق دیا ہے کل بھی وہی دے گا، میرا کام ہے اڑنا، میں اڑوں گا اور میرا رب مجھے رزق دے گا۔ اس طرح کا توکل آج امت میں ہونا چاہیے۔ رزق کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، صحت میں بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، معیشت بھی بہتر ہوگی، توکل کی کمزوری ہے۔ توکل سے کیا کیا مزید فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح متوکل بننے کی توفیق دے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تورات میں پیارے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام تھا وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، اے میرے نبی میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام متوکل بھی ہے۔ آج پیارے پیغمبر سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھو، میرے نام پہ نام رکھو۔ تو اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام متوکل بھی ہے جو صحیح بخاری میں کا تورات میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کے ناموں میں سے۔ تو یہ متوکل بھی آپ کا نام ہے کہ آپ حقیقی معنی میں اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امت کو بھی صحیح متوکل بننے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم سبحانک اللہم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔